نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیتیں جن کا تعلق روزے اور اس کے احکام سے ہے، چند آیتیں میں نے پیش کی. ان آیات کریمات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت، روزے کا مقصد اور رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. لیکن اس سے قبل یہ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جو معجز ہے، لوگوں کو عاجز کرنے والا کلام ہے، اور ساتھ ساتھ حیرت میں ڈالنے والا بھی کلام ہے. اللہ اکبر. ان آیات پر میں غور کر رہا تھا، عجائبات نظر آتے ہیں، عجائبات نظر آتے ہیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کا آغاز کیا ہے. اے ایمان والو، سبحان اللہ، عرش پر ہوتے ہوئے اللہ ہم لوگوں پر کتنا مہربان ہے. جن چیزوں سے بندوں کو فائدہ ہونے والا ہے ساری چیزیں کھول کھول کر رکھی ہیں، اور جن چیزوں سے نقصان ہونے والا ہے بندوں کو متنبہ کر دیا، ہوشیار کر دیا. ایک نقطہ یہاں پر لے لیجیے، پورے قرآن کو پڑھ جائیے، 4 طرح کا خطاب آپ کو ملے گا. 4 ہی طرح کا خطاب ہے، 5واں کو خطاب نہیں ملے گا. ایک تو خطاب دعوی ہے، تمام انسانیت کو اللہ خود دعوت دے رہا ہے، آؤ اس رب کی عبادت کی طرف جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے اپنے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو خطاب دعوی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خطاب کی دوسری قسم لے لیجیے، خطاب ارشادی ہے. خطاب ارشادی ہے کہ بندوں کو اچھے اچھے احکام کی طرف، اچھی اچھی باتوں کی طرف اللہ ترغیب دے رہا ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. ایک مثال پر میں اکتفا کر رہا ہوں. تیسری قسم کیا ہے خطاب کی؟ خطاب تشریعی ہے.
نیا نیا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی خطاب ہے، خطاب تحذیری ہے. بندوں کو ہوشیار بھی کرنا ہے کہ تم یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. یہ تحذیری ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق، ایک گروہ کی پیروی کرو گے، تم کو سیدھے راستے سے دور کر دیں گے. یہ 4 طرح کے خطاب پورے قرآن میں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہمیشہ کان کھول کر یاد رکھیے. وہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ اہل ایمان کو خطاب کرے گا، یا تو کسی اچھی بات کا حکم دے رہا ہوگا، یا کسی اچھے برے کام سے روک رہا ہوگا، کسی برے کام سے روک رہا ہوگا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے، عام طور پر پورے قرآن میں جتنے بھی خطاب ہیں سب کرنے کے ہیں. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. چھوڑنے کے خطاب بہت کم ملیں گے. ان میں سے ایک خطاب یہ بھی ہے، چونکہ روزے میں انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا خطاب پورے قرآن میں، پورے اسلام میں بہت کم ملے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ برائیوں کا چھوڑنا نفس کے لیے باعث مشقت ہے. ایک آدمی 24 گھنٹے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شہوتیں اس کے ساتھ ہے، بیوی اس کے ساتھ ہے. بھلا بتائیے کتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو خطاب کر کے اچھی بات کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے. چلیے کتب علیکم الصیام، اوپر روزے لکھ دیے گئے. حالانکہ عربی زبان میں کتاب آتا ہے لکھنے کے لیے نہیں، بلکہ جمع کرنے کے لیے، تصویب کے لیے، ثابت قدمی کے لیے آتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ روزہ ثابت کر دیا گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نبھائیے، آپ اس کو نبھائیے. کتب علیکم الصیام. یہ سیام لغت میں سیام کس کو کہتے ہیں؟ رک جانے کو، الامساک، رکنا. اور اسی لیے جس کا معدہ صحیح نہ ہو اور انسان قضاء حاجت اچھے انداز میں نہیں کر سکتا ہو، نہ کر پا رہا ہو، اس کو امساک کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ دست کہہ دیتے ہیں. تو یہ امساک کا مطلب ہی ہوتا ہے رکنا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور تمام قسم کے مفطرات سے جس سے آدمی افطار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے. طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، آفتاب تک، غروب آفتاب تک رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. نیت بھی ہونی چاہیے. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے. آپ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے کیوں روک دیا؟ کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلوب استعمال کیا ہے. سنو جی، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ کو نئے نہیں ہو جس پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ گزشتہ ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. جب سب رکھ کے چلے گئے تو آپ کیا اخیر میں آپ آئے ہو؟ آپ تو خوشی بخوشی اس کام کو کر کے چلے جاؤ، سب کر کے جا چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک اسلوب ہے کیا کہ 50 آدمی نے یہ کام کر لیا تو آپ کو کرنے میں کیا پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسلوب یہ استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے لعلکم تتقون، کیا اللہ کا مقصد لوگوں کو بھوکے پیاسے رکھنا ہے؟ یہ مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہایت عظیم مقصد ہے روزے کا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ پر میں غور کر رہا تھا، اسی لیے تدبر مطلوب ہے قرآن کے اندر. کہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اور درمیان میں سیام، کتب علیکم الصیام، پھر اس کے بعد لعلکم تتقون. ایک بات واضح ہوتی ہے کہ روزے سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر ایمان ہو اور تقویٰ ہو. جی اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں تو آپ دیکھیے گا لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں رمضان کے دنوں میں، چھپ کے کھاتے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں.
تو ایمان ہونا چاہیے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر. تو ایسا بندہ کبھی بھی روزہ توڑے گا یا چھوڑے گا نہیں. جی لعلکم تتقون، تقوی کے مطابق ہر آدمی رمضان کو گزارتا ہے. جی تقوی کے مطابق گزارتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہیں، اور کتنے لوگ جو گھنٹوں ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں بلا وجہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے، جو اللہ کا گھر ہے، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، بات چیت دنیاوی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہر آدمی تقوی اور ایمان کے مطابق روزے سے فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیے روزے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث قدسی کو دھیان میں رکھیے گا. اللہ کا ارشاد ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے. والحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دے دیا جاتا ہے. الی 700 ضعف، توجہ کے ساتھ، ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک دے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک نیکی 10 سے لے کر 700 کس جذبے سے کر رہے ہیں؟ اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اندر للہیت ہے نہیں؟ اس حساب سے، اس کیٹیگری سے 10 سے لے کر 700 تک آپ کو بدلہ دیا جائے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے. اللہ اکبر. حالانکہ ساری عبادتیں تو اللہ ہی کے لیے ہے کہ نہیں، ساری عبادت اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود اسپیشل روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. فرشتے بدلہ نہیں لکھتے، اس کا ثواب نہیں لکھتے. جی اس کا ثواب اللہ خود دیتا ہے، اور ہمارے حساب سے اللہ ثواب نہیں دے گا. اللہ اکبر. وہ اپنے حساب سے اس کا بدلہ دے گا. یا سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت عظیم عبادت ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے باوجود 30 دن لگاتار ہم سے کہتا ہے رکھ لو بن جاؤ گے، رکھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ گے تم سے ہر عبادت قبول کریں گے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور جب متقی بن جاؤ گے، جب مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. متقی بن جاؤ گے ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے. متقی بن جاؤ گے ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، ہر کام کو آسان کر دے گا. متقی بن جاؤ گے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، ہر گناہ کو مٹا دے گا، اجر عظیم سے نواز دے گا. متقی بن جاؤ گے قبر کے اندر بھی آپ کی مدد ہوگی. متقی بن جاؤ گے. اللہ اکبر. جنت کا ایک دروازہ اسپیشل بنا دیا گیا ہے ریان کے نام سے، اس میں سارے روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے اس کو لاک کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو کھولا نہیں جائے گا. اس لیے کہ اسپیشل یہ روزہ داروں کے لیے. اور یہی نہیں، جب آپ متقی بن جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو بھی جنت میں ملا دے گا. گرچہ وہ نیچے درجے میں ہوں گے، نیچے درجے میں ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو جہاں ہے وہی رہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو جہاں ہے وہی رہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طور میں اس بات کو بھی واضح کر دیا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور آگے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اللہ کے کرم کا عالم دیکھیے. بچے نیچے ہیں، بیوی نیچے ہے، جنت میں اگر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپر گریڈ میں لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنتی جنت میں اپر گریڈ میں ہے، اور بیوی بچے نیچے رہ گئے اپنے ایمان عمل کی بنا پر، جا کے اللہ ملا دے گا. بتائیے اللہ کتنا کرم والا ہے، اس کا اندازہ آپ کر لیجیے. تو میرے بھائیو، یہ ہے تقویٰ کا فائدہ. لیکن تقویٰ ہے کیا؟ کیا نماز پڑھ لینے کا نام تقویٰ ہے؟ کیا روزہ صرف رکھ لینے کا نام تقویٰ ہے؟ کیا صرف حج کر لینے، منی عرفات اور مزدلفہ کے چکر لگا لینے کا نام تقویٰ ہے؟ نہیں میرے بھائیو، تقویٰ بنا ہے لفظ وقایہ سے. کس سے بنا ہے؟ لفظ وقایہ سے. وقایہ کہتے ہیں پرہیز کرنے کو. سب سے پہلے ہر کبیرہ گناہ سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. ہم اپنی کمی پر غور کریں، آپ اپنی کمی پر غور کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ کو اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے.
ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، توبہ کرے، جی یہ وقت ہے اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے لیے رکوع سجود و نذر و نیاز و قربان، یہ ساری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک آدمی بدعات و خرافات کرتا ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو ایسے رسومات ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس طریقے سے اور بھی جتنی بدعات و خرافات ہیں اس سے اجتناب کیجیے، چونکہ شرک اور بدعت یہ دونوں اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، عام گناہ کبیرہ، چوری ہے، زنا کاری ہے، شراب نوشی ہے، اور اسی میں شامل کر دیجئے گٹکا ہے، خیمی ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، زردہ ہے، حقہ ہے، گل ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ کان کھول کر سن لیجیے، یہ سب گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے اور دلائل بھرے پڑے ہیں، کسی موقع پر آپ کو سنا دوں گا۔ اسی طریقے سے سود کھانا ہے، آج ہم بہانے سے سود کھاتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا کوئی ہمارے بھائی، کیوں؟ یہ ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں میں محرومی کا سبب ہے۔ کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ جو سود کھاتا ہوا چلا گیا قبر سے ایسا اٹھے گا جیسے مجنون ہوگا، یتخبطہ الشیطان من المس، یمحق اللہ الربا۔ دنیا میں بھی اللہ سود کو مٹاتا رہتا ہے، اس کی برکت کو مٹاتا رہتا ہے، اور آخرت میں کیا سزا ہے اللہ اکبر آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی روزہ اور تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ عام دنوں میں بندہ چھوڑنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے اس کے اندر رمضان کا روزہ ایک ایسی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی خوبی؟ مراقبہ اور نگہبانی۔ جی جیسے آپ کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ آپ دیکھو اگر میں کچھ بھی کروں گا کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی کے سامنے ہیں۔ جب کہہ دیا روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت آپ کی ان کے اللہ کی نگاہوں میں ہیں، اس سے کیا پتہ چلا ہمیں اور آپ کو اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے ہوئے تمام گناہ کو چھوڑ دینا۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں ہے۔ قسم اللہ کی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہار گیا کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ بڑا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار۔ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا سودی کے بارے میں، کہا شیخ بڑا کاروبار ہے، اس کے بغیر تو لون کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک لون نہ لیا جائے ہم شو نہیں کر سکتے، حکومت کو مجبوری ہوتی ہے۔ میں نے فتویٰ لکھ کر کے بھیجا، کہا اللہ رب العالمین آپ سے یہ مطلوب نہیں کرتا، یہ طلب نہیں کرتا کہ آپ بڑا کاروبار کریں، یہ طلب کرتا ہے حلال کمائی ہونی چاہیے اور آپ اس کے مطابق زندگی گزاریے، تھوڑا ہو برکت ہو فائدہ ہوگا، زیادہ ہو برکت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا، چھوٹی سی دکان کھولی ہے، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں برکت دے گا، اور آج تمام ایسے غلط کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے فضل و کرم سے تقویٰ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے، ورنہ آپ لاکھ قرآن و حدیث سن لو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جب تک اپنے نفس کو ہم اور آپ نہ ٹٹولیں کہ بھائی ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کا بھائی ہوں تو آپ کو کہہ دے رہا ہوں، ورنہ آگے تو آپ کو اپنا جواب دینا ہے، قبر کے اندر بھی اور اس کے آگے بھی۔ اس لیے میرے بھائیو زندگی مختصر ہے، یہ رمضان کا مہینہ آپ کو تقویٰ کا درس دے رہا ہے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تعریفات تو بہت سی گئی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی تعریف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا آپ جنگل جاتے ہو؟ کہا یہاں جنگل تو جاتے ہیں، جب خاردار کانٹے دار درخت ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بچ بچاؤ کرتے ہیں۔ کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ کیا تقویٰ ہے؟ تمام برائیوں سے دامن کو سمیٹ کر نیکیوں پر استقامت اختیار کی جائے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ کیا فرمایا؟ تقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ کا تعلق عمل سے نہیں ہے، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ دل آپ کا کتنا صاف ہوگا اسی حساب سے آپ کے اعمال بھی نکلیں گے، اسی حساب سے آپ کے، یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ جیسا ہوگا رعایا بھی پرجا بھی ویسے ہی ہوگی، جیسا یہاں نیٹ ورک ہوگا اسی حساب سے آگے بھی کام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو روزہ
کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے، اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والا بن جائے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے فائدے ہیں روزے کے، یہاں تک کہ صحت افزا فائدہ بھی ہے، میڈیکل ناحیے سے بھی فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ سب جانبی فائدے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے روزہ ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کا، زبان کو صحیح استعمال کرنے کا، ہاتھ پاؤں کو صحیح استعمال کرنے کا، دل کو صحیح استعمال کرنے کا، اور جب اس سے بچ بچاؤ کر لیں گے تو روزہ ڈھال ہے کس کے لیے؟ جہنم سے بچ بچاؤ کے لیے۔ انشاءاللہ جب پہنچیں گے یہ روزہ آپ کی سفارش کرے گا، یہ روزہ آپ کی، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور شہوتوں سے، حرام کاموں سے روک رکھا تھا، اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ رات کو یہ سوتا کم تھا، جاگ کر کے نفل اور تہجد پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، باری تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ قبول کر لے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے روزے کا اصل فائدہ۔ ایام معدودات، بات لمبی ہو جائے گی، چند دن ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ ہم لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ جی 30 دن آدمی کیسے روزہ رکھے گا، کہتے ہیں جی تراویح میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیسے آدمی پڑھے گا، گرمی بھی ہے، اللہ اکبر۔ کیا قیامت کی گرمی اس سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا جہنم کی گرمی اس سے زیادہ نہیں ہے؟ آپ اس کو ڈھال بنائیے وہاں کے لیے، ڈھال بنائیے۔ اس لیے میں نے کہا تھا صبر ضروری ہے، نیک اعمال پر بھی صبر ضروری ہے، برائیوں سے بچنے پر بھی صبر ضروری ہے، کس پر؟ مصیبتوں پر بھی۔ اس لیے ایام معدودات، چند دن رکھ لیجئے، کر لیجئے، پتہ نہیں کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ آج آپ نظر آ رہے ہیں، آج میں نظر آ رہا ہوں، معلوم نہیں آئندہ سال اور آئندہ دن آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایام معدودات۔ آئیے اس کے بعد احکامات کا سلسلہ ہے، احکام کی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حالانکہ رمضان کی فضیلت بے انتہا، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھولا نہیں جاتا، شیاطین تمام کے تمام کو قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے غور کریں گے، بہت سی فضیلتیں آپ بار بار سنتے ہوں گے، لیکن یہ ساری فضیلتوں پر ایک فضیلت بھاری ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک جملے میں اگر میں کہہ دوں کہ رمضان کا سارا کریڈٹ قرآن کی طرف جاتا ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ شب قدر کا سارا کریڈٹ قرآن کی طرف جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، سب سے افضل کلام، سب سے افضل نبی پر، سب سے افضل مہینے میں، سب سے افضل رات میں، سب سے افضل گھڑی میں نازل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ غور کیجئے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، تو آپ کو پتا چلے گا یہ قرآن ہمارے لیے سراپا رحمت ہے جس کو آج ہم نے زحمت بنا کے رکھ دیا۔ قرآن کا استعمال تعویذ گنڈے میں کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں۔ قرآن کا استعمال جھاڑ پھونک میں عام طور پر کرنے لگے، کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، شفا ہے، لیکن اصل قرآن آیا کس کام کے لیے ہے؟ ان کاموں کے لیے آیا عام طور پر نہیں آیا، بلکہ قرآن آیا ہے کس کے لیے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، غیر مسلم پڑھے مسلم پڑھے سب کے لیے ہدایت ہے جی۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ بہت سارے ائمہ کرام رمضان کے مہینے میں اپنی اسپیڈ دکھاتے ہیں، اسی لیے بہت سے حافظوں کے الگ الگ نام بھی بن گئے، کوئی حافظ ریل ہے، کوئی حافظ انجن ہے، کوئی حافظ جہاز، نام رکھ دیے گئے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب تدبر کے ساتھ پڑھیے، لیتدبروا آیاتہ، تدبر کے ساتھ پڑھیے۔ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ تدبر یہ ہے سمجھ کر پڑھیے اور اس کا اثر دل کے اوپر ہونا چاہیے، تبھی تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو اشک روا دوا ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس گئے گزرے دور میں ائمہ حرمین کی تلاوت سنیے، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔
اس رمضان کا اصل سما دیکھنا ہو، چلے جائیے حرمین شریفین کے اندر، اللہ اکبر، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے قرآن کو وہ تلاوت کر جائے تو پریشانی پیدا نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یا سبحان اللہ. ایسے لمحات اللہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی لائے کہ ہم لوگ بھی حرمین شریفین کی زیارت کریں اور وہاں کے تبرکات سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. تو میرے بھائیو، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور فضیلت سنا کر اللہ نے چھوڑ نہیں دیا. کہا کس لیے میں بھیج رہا ہوں قرآن؟ ہدی للناس، اس سے ہدایت لینا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس سے شفا حاصل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، تب جا کر آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور آگے ایک فائدہ یہ بتایا قرآن کا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی بھی نشانی ہے. جتنے بھی لوگ عقیدے اور ایمانیات میں بھٹکتے ہیں، سب کا رد اللہ نے قرآن پاک میں خود کر دیا ہے. جی ایک مسئلہ اٹھا کے لائیے، اس کا رد اللہ نے قرآن میں کیا یا نہیں کیا جو بدعقیدگی کی شکل میں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. دیکھیے رمضان کی فضیلت پر جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب اللہ نے رمضان ہی میں نازل کیا ہے. صرف قرآن ہی نہیں، انگلی پر گن لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیمی صحیفے کو آسمان میں نازل کیا پہلے رمضان کو. 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت سے نوازا. 13 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل سے نوازا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور 18 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا. 24 رمضان کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اعلیٰ مقام پر فائز کیا. وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. جی شیخ صدیق الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 21 کی شب تھی. ان کی تحقیق کے مطابق 21 کی شب تھی جب آپ غار حرا کے اندر تھے اور جبریل امین تشریف لائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں اس وقت میں نازل ہوتی ہیں. وہ رمضان کا مہینہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے کب نازل کیا؟ رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا. اس کے بعد فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے پا لیا ہے. نہایت مبارک مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سلامتی کا مہینہ ہے. آپ نے پا لیا، روزہ رکھیے، روزہ رکھیے. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور ان لوگوں تک یہ حدیث پہنچا دیجیے. ابن حبان وغیرہ ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. 2 فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے. دیکھا ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے، کہا چڑھیے. کہا کہ اتنے اونچے پہاڑ پر میں نہیں چڑھ سکتا. دونوں نے سپورٹ کیا اور آپ کو چڑھا دیا. جب اوپر گئے، لمبی حدیث میں شارٹ کر رہا ہوں، تو دیکھا کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے. پاؤں اوپر ہے اور سر نیچے، الٹے لٹکا دیا گیا ہے. ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے اور بہت زیادہ خون نکل رہا ہے. رحمت للعالمین سے آپ سے رہا نہ گیا. پوچھا میرے بھائیو یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے. توجہ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے. صبح سے رکھا، دوپہر میں توڑ دیا، تھوڑی بھوک لگی، پیاس لگی اور اس کے بعد توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیے روزہ رکھ کر توڑنے کی یہ سزا ہے تو پھر روزہ نہ رکھنے والے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کر لیجیے. جی میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی حکم کو دیا ہے تو تدریجیاً دیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ اچانک ایسے ہی آ چکا آپ کے پاس؟ نہیں، یہ بھی 3 اسٹیپ سے گزرا. پہلے لوگ ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. کینسل سے مراد فرضیت ختم کی گئی ہے، استحباب باقی ہے. اور 3 روزہ بھی استحباب باقی ہے، سنت ہے ہر مہینے. لیکن جب رمضان کا روزہ آ گیا دونوں کو اللہ نے ختم کر دیا. 2 مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ لیجیے. شروع اسلام میں کیا تھا؟
جب آدمی آتا کام کاج کر کے تو اگر آنکھ لگ گئی بند ہو گئی چاہے مغرب کے بعد ہی صحیح آدمی تھوڑی لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر اس کے بعد اسی وقت سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک صحابی جن کا نام قیس بن سرما انصاری ہے. قیس بن سرما انصاری آئے کسان تھے کام کر کے آئے تھکے ہوئے تھے شام میں مغرب کے بعد کہا کہ بیوی سے کچھ کھانے کو ہے. بیوی نے کہا کچھ نہیں. آج کا دور تو تھا نہیں کہ فریج بھر بھر کے ہم لوگ رکھتے ہیں. کہا کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد وہ چلی گئی کچھ لانے کے لیے کہ اپنے شوہر کو کھلا دیں گے. اب یہ تھکے ماندے تھے لیتے تو آنکھ ہی بند ہو گئی. یا سبحان اللہ. جب اٹھے روزہ شروع ہو گیا. ابھی تو فجر کا وقت بھی نہیں آیا روزہ شروع ہو گیا. دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھا کہ آدمی تعبان ہے پریشان ہے. کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ دیکھ رہا ہوں پریشان نظر آ رہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکا ہوا تھا شام کو آیا اور کچھ کھا بھی نہیں سکا روزہ شروع ہو گیا ہمارا. سبحان اللہ. یہاں پر فاروق کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا. ان کی بھی آنکھ لگ گئی اٹھے اور اس کے بعد بیوی سے قربت اختیار کر لی. یہ دونوں پریشان ہو گئے کیونکہ فطری انسان کی فطری ضرورت ہے. دونوں دربار رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوگی رحمت للعالمین سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ آیت نازل فرما دی جو سورہ بقرہ کے اندر ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ. پوری آیت کو پڑھ جائیے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ. روزے کی رات کو بیوی سے قربت کرنا حلال کر دیا گیا. کب تک؟ طلوع فجر تک. اس سے پہلے انسان جب بھی چاہے قربت اختیار کر سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. یہ 3 مراحل سے یہ روزہ گزرا ہے. اس کے بعد یہ رمضان کی شکل میں اور اس شکل میں آپ کے سامنے روزہ موجود ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. نہایت مبارک مہینہ ہے. روزہ دار کو 2 وقت میں خوشی ہوتی ہے. ایک تو جب افطار کرنے بیٹھتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. آدمی بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کرتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایک روزہ مکمل ہو گیا. پھر دوسرے دن الحمدللہ 2 روزہ مکمل ہو گیا. اور اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دی ہے. جب افطار کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے. اور یہ خوشی ایک معمولی سی خوشی ہے. چلو ہم نے ایک ذمہ داری ادا کر دی نا. لیکن سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ اللہ اکبر. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ. جب رب سے ملاقات کرے گا اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوگی. کیا پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے روزہ محبت کے ساتھ رکھے کوئی دباؤ میں نہ رکھے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا اب چلو کسی طرح تو ہم کو پاس کرنا ہے اس کو. یہ نہیں. خوشی مطلوب ہے. دل کی گہرائی سے خوش ہو کر راضی ہو کر روزہ کو رکھیے گا تب اللہ آپ کے روزے کو قبول کرے گا. اور اسی لیے روزہ دار کی عظمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے پیش کیا. کیا فرمایا؟ روزہ رکھتے رکھتے منہ سے بو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھا آپ نے؟ تو رمضان کے مہینے کی ایک مبارک عبادت روزہ ہے اور اس کو نبھائیے اس کو نہ توڑیے. الا یہ کہ کوئی مسافر ہو کوئی بیمار ہو اس کے لیے شریعت نے الگ احکام دیے. لیکن جو مقیم ہے صحت مند ہے روزہ رکھنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. چلیے فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تو رمضان کے مہینے میں چونکہ وقت قریب آ رہا ہے چند عبادتوں کے بارے میں توجہ رکھیے گا. پہلی عبادت 5 وقت نماز مسنا. بہت سے لوگ اس کنفیوز کے شکار ہیں. ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں سینہ تان کر کہتے ہیں ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں. میرے بھائی فجر میں کہاں رہتے ہو؟ کیا نماز کے بغیر اللہ آپ کے روزے کو قبول کرے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھتا نہ اس کے روزے سے اس کو فائدہ ہوگا نہ قبول کیا جائے گا. جی کان کھول کر سن لیجئے. 5 نمازیں اور وہ بھی مسجد میں آ کر ضروری ہے. 5 نمازیں پڑھیں گے تو قبول ہوگا روزہ. صحیح عقیدہ ہوگا توحید کی دولت ہوگی بدعت سے بچیں گے تو روزہ قبول ہوگا. ورنہ اگر کوئی یا غوث المدد پکارتا رہا یا رسول اللہ انصر حالنا اے فلاں تکلیف دور کر دے اللہ کو بھول جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف اپنی حرکات پیش کر رہا ہے
تو ایسا روزہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ پوری زندگی رکھتا رہے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا، روزہ ان لوگوں کا قبول ہوگا جو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے ہم جو بھی وقت ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ کیا مطلب؟ آپ منہ سے روزے سے ہیں تو کان بھی روزے سے ہونا چاہیے، ناک بھی روزے سے ہونا چاہیے، دل بھی روزے سے ہونا چاہیے، آنکھ بھی روزے سے ہو، پیٹ بھی روزے سے ہو، حرام چیزیں نہ ڈالیے۔ ان اعضاء کا صحیح استعمال ہوگا تو روزہ قبول کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، منکر کام کرنا، برائی کرنا، جہالت کی باتیں، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر روزے میں سوراخ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈرل مارتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ روزے میں آدمی کیسے سوراخ کرے گا؟ ایک نئی بات آ گئی نا کہ روزے میں کیسے سوراخ کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بِكِذْبٍ أَوْ غِيبَةٍ، جھوٹ بول کر یا غیبت کر کے۔ دیکھا آپ نے، ہر برائی سے بچنا ہوگا، تب جا کر روزے کا صحیح فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر برائی بھی کرتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، پھر آپ کو فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ روزہ رکھانے کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ عام دنوں میں برائی بھی حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن یہ ٹریننگ پیریڈ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اس کے مطابق آ کر کے پوری زندگی آپ کو اس کے مطابق کرنا ہے، تب جا کر آپ کو رمضان سے فائدہ ہوگا۔ آئیے، ٹائم ہو چکا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کیجیے۔ یہ روشن پھول، مہکتے پھول ہے رمضان کے۔ اگر آپ نے 8 رکعت اہتمام سے، اطمینان سے نماز پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے، ثواب کی نیت سے کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بشارت لے جائیے، جو امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو، امام کے ساتھ واپس ہو، ابو داؤد کے اندر ہے، اسے رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، تراویح بہت قیمتی عبادت ہے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، آپ نے بھی سنا ہوگا، صحیح بخاری کے اندر ہے، 3 رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، پڑھائی کہ نہیں پڑھائی با جماعت؟ 4تھی رات میں مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ 4تھی رات میں مسجد، جذبہ، عبادت کا جذبہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 3 رات میں لوگ ہوتے ہیں، 4تھے سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 میں کم تھے، 4تھے میں پڑھنے لگے، اور اس لیے نہیں نکلے کہیں فرق نہ ہو جائے۔ کیوں نہیں نکلے؟ کہیں فرق نہ ہو جائے۔ تو 4تھی رات سے پڑھنے لگے، مسجد بھر گئی کھچا کھچ، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں، اور آپ پڑھاتے رہتے، لوگ بھرتے رہتے، لوگ، اس لیے کہ خبر کبھی کبھی دیر سے بھی ملتی ہے لوگوں کو، لوگ پڑھتے رہتے۔ ہمارا حال کیا ہے، رمضان آتا ہے تو ہم بھی آتے، اور اس کے بعد جیسے رمضان آگے جا رہا ہم بھی مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا بالکل نہیں۔ یہ محبت ہے، اللہ نے کیوں دیا آپ کو رمضان میں اسپیشل؟ یہ رحمت ہے، محبت ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح رمضان سے فائدہ اٹھانا ہو، لوگوں کو کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے، افطاری کی شکل میں ہو، بڑی فضیلت ثابت ہے، اور ایسے بھی لوگوں کو سحری بھی کھلائیے، ایسے بھی پہنچا دیجیے۔ ہم لوگ بہت جگہوں پر افطار پارٹی کرتے ہیں، میری اپنی رائے یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، افطار پارٹیوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ غریب گھرانوں کو تلاش کیجیے، اور غریب گھرانوں کو تلاش کر کے وہاں پہنچا دیجیے، راشن پہنچائیے، پھل پہنچائیے۔ اللہ اکبر، ارے آپ کھانے والوں کو کھلا رہے ہیں، اب جو غریب بیچارے بھوکے ہیں، جہاں چولہا نہیں چل رہا، اس کو کون دیکھے گا؟ اگر افطار پارٹی کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے گھروں کو جا کر دیکھیے، ہو سکتا ہے وہاں چولہا نہ جل رہا ہو، وہاں کھجور نہ ہو، وہاں کھانے کو پھل نہ ہو، اس کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک مبارک عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اسلاف کرام رمضان کے مہینے میں بعض کے بارے میں آیا 3 دن میں ختم کر دیتے تھے، بعض کے بارے میں آیا کہ ایک دن میں ختم کر دیتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو اتنا نہیں کر سکتے تو روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ 30 دن میں کم سے کم 1 قرآن تو ختم کر دیجیے آپ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں دعا کا خاص طور پہ اہتمام کیجیے، دعا کا، دعا۔ اللہ اکبر، آیات سیام کے درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ دعا کا اہتمام کیجیے، 24 گھنٹے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعوت الصائم کے تحت
لیکن افطار کے وقت میں بیٹھ کر کے ہمیں اور آپ کو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ذکر بھی کیجیے, استغفار کیجیے, یہ ساری عبادتیں آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دے رکھی ہے, اس کا اہتمام کیجیے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں کے روزوں کو, تراویح کو, دیگر نیک اعمال کو مقبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسپیشل جمعہ کے دن اور ہمہ وقت جب بھی آپ کو موقع ملے درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.